آپ کے سامنے تمہید کے طور پر 8 آیاتیں رکھی، 8 قرآن کی آیات رکھی ہے، آیات نمبر بھی بتایا ہے، پارہ نمبر بھی بتایا، اس کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ 8 آیات میں نے وہ رکھی ہیں قرآن کی جس میں سارا جو نیت کا عمل دخل ہے۔ نیت اچھی ہوگی کامیابی ملے گی، کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس کا دار و مدار کس پہ ہے۔ ہم عمل تو ہر بندہ کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی تھوڑے کرتا ہے، لیکن اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ عمل دنیا کے لیے ہو رہا ہے یا آخرت کے لیے ہو رہا ہے، وہ رب کے لیے ہو رہا ہے یا لوگوں کے لیے ہو رہا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، فرماتے کہ بے شک میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تھوڑی سی آواز تیز کریں اس کی۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فرمایا کہ لہذا جس کی نیت، جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو فرمایا اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ اب 2 بندے ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں، ایک بندہ ہجرت کر رہا ہے، شہر چھوڑ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنا وطن چھوڑ رہا ہے، علاقہ چھوڑ رہا ہے، برادری چھوڑ رہا ہے، خاندان چھوڑ رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ محض یہ ہے کہ بھئی میں اس شہر سے جناب ہجرت کر کے جاتا ہوں اگلے شہر میں، اور اس کا کوئی دینی مقصد نہیں ہے، دنیاوی مقصد ہے کہ میرے وہاں کو تعلقات بنیں گے، میرے کہ جناب وہاں پیسہ مجھے ملے گا، میرا بزنس چمکے گا، فلاں فلاں۔ اب بظاہر تو یہ دونوں کی ہجرت ہے، لیکن ہجرت میں فرق کیا؟ ایک ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ایک ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کے لیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی عمل کریں، اللہ ہمیں توفیق دے، تو اس وقت ہمیں ایک نقشہ کھینچنا چاہیے کہ یہ عمل ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کے لیے کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن راوی ہیں، فرماتے عبد الرحمن بن فرماتے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں آتا ہے نیت کے حوالے سے کہ جس طرح میں نے پیش کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ کوئی بندہ نیت کس لیے کرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کہ دنیاوی مقصد کے لیے کر رہا ہے، دولت کے لیے کر رہا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہے، یا شادی کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اس لیے میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے وہ دلوں میں جو تمہارے نیتیں ہیں موجودہ، اللہ ان کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب آپ کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے لیے، وہ کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کو تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تک وہ گوشت تو نہیں پہنچتا، اللہ تک وہ خون نہیں پہنچتا جو آپ ذبح کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی شکل صورت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کسی کی باڈی نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا ہے، کتنا موٹا ہٹا کٹا ہے، یہ کیا ہے، کتنا گورا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اصل میں بات یہ کہ جو ہمارے دلوں میں نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں۔ اس لیے اگر ہماری نیت درست ہو تو ہمیں کامیابی مل جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے کہ تمہارے اموال کو میں نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جو اس بندے کی نیت ہے، اس کا دل ہے اور اس کے اعمال ہیں وہ کیا ہیں۔ کیا اعمال کا تعلق دل اور اعمال کا جو تعلق ہے وہ جڑا ہوا ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے، دل کچھ اور کر رہا ہے، عمل کچھ اور ہو رہا ہے، تو پھر تو کھلا تضاد ہے۔
اللہ کو تضاد پسند نہیں ہے۔ یہ جو تضاد ہے اعمال کا اور دل کا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، رسول کو یہ پسند ہے، اور ہر مومن کو یہ پسند ہے کہ دل اور اعمال کے اندر، نیت اور اعمال کے اندر کوئی تضاد نہ ہو، اختلاف نہ ہو، تو کوئی تفریق نہ ہو، جو دل کرے وہی عمل ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہوتا ہے کہ ہم دل کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، ہم کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم اعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنے تلواروں کے فرمایا کے ساتھ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک قتل ہو جائے تو ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، دونوں جہنمی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل کی بات تو قابل فہم ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے، جس کو قتل کیا گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے حریف کو قتل کرنے کی نیت رکھتا تھا، یعنی کہ جو بندہ اس کو قتل کر رہا ہے وہ اس کو جواباً قتل تو نہیں کر سکا لیکن نیت کر رکھتا تھا کہ میں اس کو قتل کروں، اگر میں اس کی طاقت رکھتا، میرے پاس اگر اسلحہ ہوتا، تلوار ہوتی۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں میرے آقا نے فرمایا جہنمی ہے۔ کیوں کہ قاتل جو ہے اس کی تو نیت بھی تھی، عمل بھی تھا قتل کرنے کا، اور وہ جو مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی بھی نیت تھی کہ کاش کہ میرے ہاتھ میں بھی کوئی تلوار آ جائے، کوئی کلاشن کوف آ جائے، جناب کوئی ایسا ڈنڈا آ جائے، اس کا سر میں پھوڑ دوں، اس کو قتل کر دوں۔ محترم حضرات، سارا معاملہ بظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ قاتل کا ہاتھ اوپر ہے، مقتول جو ہے وہ نیچے ہے، اس کا نقصان ہوا، لیکن کیا ہے اس کی نیت کا جو فطور ہے اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا۔ اس لیے بہت سارے اعمال ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ہم بہت خرچہ کر بیٹھتے ہیں، پیسہ لگا بیٹھتے ہیں، وقت دے بیٹھتے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اتنا بڑا عمل ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیت کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص اپنے خاندان قبیلہ کی غیرت کے لیے لڑتا ہے، اسی لیے لڑتا ہے کہ خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کی غیرت کے لیے لڑتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو شجاعت بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، دکھاوے کے لیے لڑتا ہے۔ تو کیا ان میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بندہ کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں اس کا قتل ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ تینوں شخص ایسے ہیں، یہ جو ان کا قتل ہوا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو اللہ کی رضا کے لیے جس نے جان دی ہو۔ محترم حضرات، اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید ہوگا، یعنی کہ جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی، تلواروں کے جناب اس پر چلی ہوگی، تو وہ مجاہد ہوگا اور اس نے جنگیں لڑی ہوگی، تو اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا مولا میں تو لڑا ہوں، میں نے جنگیں لڑی ہیں۔ رب فرمائے گا کہ تو اس لیے لڑا ہے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، بس تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، تیرا نام ہو گیا، اب تجھے تیرا اور کس طرح تو جہنم میں جا۔ ایک سخی ہوگا، لوگوں کو کھلانے والا، پلانے والا، دیگیں تقسیم کرنے والا، سب کچھ کرنے والا ہوگا، اس کو بھی فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ کیوں کہ اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری تعریفوں کا پل باندھیں، جناب لوگ میرے نام کے گن گائیں، اللہ کی رضا نہیں تھی۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا، لیکن فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو تیرا کلام پڑھا، قرآن پڑھا ہے۔ رب فرمائے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں پڑھا۔ محترم حضرات، جب قرآن رب کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ اس بندے کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ اگر سخاوت اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جہاد کرتا ہے، اللہ کی رضا نہ ہو، اس عمل کو دھتکار دیا جاتا ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے کتنے اعمال صرف اس لیے ضائع ہو جاتے ہوں گے، صرف اس لیے کہ اس میں ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ ذرا نیت کا صلہ دیکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام، میرے آقا غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، تو ہم مدینہ پاک کے جب قریب پہنچے
تو میرے آقا نے فرمایا بے شک مدینہ طیبہ میں پیچھے رہنے والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ حضور کے ساتھ تھے نہیں، وہ تھے مدینہ پاک میں، وہ پیچھے رہ گئے، لیکن میرے آقا نے فرمایا بظاہر تو وہ پیچھے رہ گئے لیکن وہ حقیقت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ دور دراز سفر انہوں نے نہیں کیا، سفر کی مشکلات برداشت نہیں کی، لیکن میرے آقا نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مدینہ پاک میں رک گئے، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئے، انہوں نے تو سفر کے جو مراحل ہیں وہ طے نہیں کیے، اور جتنے بھی سفر کی تکالیف انہوں نے برداشت نہیں کی۔ تو اس موقع پہ میرے آقا نے فرمایا بے شک وہ مدینہ پاک میں رہے، لیکن ان کی مجبوری تھی، شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں، ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں۔ محترم حضرات، یہ ہے نیت کا صلہ۔ ایک بندہ اگر کوئی عمل کر نہیں سکتا لیکن اس بندے کا ارادہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے کہ میں یہ عمل کروں، میں اس کام پہ جاؤں، کاش کہ میرا اللہ مجھے طاقت دے، بندہ کہتا ہے میں جا کر فلسطینیوں کی مدد کروں، لیکن اس بندہ مدد کی پوزیشن میں نہیں ہے، یقین کرے اللہ کی قسم اللہ اس کو صلہ دے دیتا ہے۔ وہ جتنا بڑا ارادہ کرتا ہے، جتنی بڑی نیت کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ہم کم از کم نیت تو کریں، ہم ارادہ تو کرو، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیتا ہے۔ محترم حضرات، یہ سارا معاملہ نیت کا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ حضرت جابر حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ حضور سے سنا، راوی کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اس کو نیت یا عقیدے پہ اٹھایا جائے گا جس پہ اس کو موت آئی، کہ اس بندے کی نیت کیا تھی، اس کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، اور فرمایا کہ نیتوں پر اٹھائے جائیں گے ان کی نیت کیا تھی۔ جب ان کو موت آئی اور جب انہوں نے دنیا سے پردہ کیا، تو جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس وقت ان کی نیت کیا تھی، معاملات کیا تھے۔ محترم حضرات، حشر کے دن بھی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے، نیت کا اتنا بڑا عمل دخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں جب تحریر ہوتی ہیں، نیکیاں اور برائیاں، آپ کو پتہ ہے ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، جب ہم برے عمل کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا جس نے نیک کام کا ارادہ کیا، لیکن فرق دیکھیں، جس نے نیک کام کا ارادہ کیا لیکن مجبوری کی بنا پر وہ کام کر نہیں سکتا، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کر نہیں سکتا۔ ایک بندہ ارادہ کرتا ہے میں مسجد بنوا دوں، میں مدرسہ بنوا دوں، میں روڈ بنوا دوں، میں گلی بنوا دوں، میں واٹر کولر لگوا دوں، میں فلاں غریب یتیم مسکین کی مدد کر دوں، وہ جذبہ رکھتا ہے اندر سے، تکلیف ہے اس کو، اور یہ اس کو پوری پوری بعض اوقات رات نیند نہیں آتی، اور یا کم از کم جب رات کو سوتا کئی گھنٹے نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا ہے کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی، پیسہ ہوتا، میں اس کی مدد کرتا، اس کی مدد کرتا، لیکن اب اس کی نیت ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا، اس پر بھی اس کی نیکی لکھی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جناب عالی اور وہ جو نیکی ہے اور اس کا ثواب یہاں تک کہ اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا، ایک ارادہ کیا کر نہیں سکا تب بھی نیکی لکھی جائے گی، لیکن اگر اس نے اس پر عمل بھی کر لیا تو سبحان اللہ وہ نیکی 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا اس نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے نیکی میں۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے نے برائی کا ارادہ کیا، یہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، لیکن اس نے برائی کی نہیں ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی نہیں جائے گی، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور نیکی ہم کرتے نہیں تو نیکی ہمارے کھاتے میں پھر بھی لکھ دی جاتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم برائی کا اللہ معاف فرمائے ارادہ کریں اور برائی نہ کریں تو برائی ہمارے کھاتے میں لکھی جائے، نہیں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی محبت ہے کہ اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی پھر کرتا نہیں ہے تو پھر اس کے کھاتے میں برائی لکھی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے، اس کے کھاتے میں برائی لکھی نہیں جاتی، اور یہ اتنا بڑا کرم ہے۔
اور اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے، غلطی سے کر بیٹھتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر اگر برائی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے، نیکی کرتا ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا ہمیں ریلیف دیتا ہے، اسلام کتنی سہولت دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جناب اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جناب اسلام میں سختی ہے، جبر ہے، فلاں فلاں ہے، جتنی اسلام میں نرمی ہے، جتنی اسلام میں محبت ہے، جتنا اسلام میں پیار ہے، اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا بندے کو ریلیف دیتا ہے کہ آپ برائی کرتے نہیں ہیں تو برائی کا ارادہ کرتے ہیں، برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ نیکی کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے، اگر کر نہیں سکتا نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر کر لیتا ہے وہ 10 سے 700 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اعمال صالح کرتا ہے تو فرشتے جب اعمال صالح کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، دستاویزات تیار کرتے ہیں، ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں، آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان دستاویزات کو نیکیوں سمیت میری طرف پھینک دو، کیونکہ اس بندے نے ان درج اعمال کو میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ ریاکاری کے لیے کیا ہے۔ اب فرشتے تو لکھ کر گئے بطور نیکی کے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آپ نیکیاں لکھ کر آئے ہیں نیکیاں نہیں ہیں، اس میں ساری ریاکاری شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو۔ اور پھر پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم اس بندے کے لیے اتنی فرمائے نیکیاں لکھ دو، تم فرمائے اس کے لیے اتنی یہ نیکی بھی لکھ دو۔ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب اس نے تو وہ عمل کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے وہ عمل بے شک کیا نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کا اس کا ارادہ تھا، لے اس کو کھاتے میں لکھ دو۔ جو عمل کیا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، خلوص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، وہ عمل بیکار ہو گیا۔ لیکن ایک عمل کیا ہی نہیں ہے، اس میں نیت کا معاملہ ٹھیک تھا، اللہ فرماتا ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھ دو، اللہ فرماتا ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ محترم حضرات، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ اسلام کی خوبصورتی۔ وقاص فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے، تو فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بیوی کے منہ میں حلال لقمہ دیتا ہے، رزق حلال کا لقمہ دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، نوازتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے ساتھ فرمایا مہر مقرر کرے، جب نکاح ہوتا ہے نکاح کے موقع پر حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ حق مہر مقرر کرے اور فرمایا کہ حق مہر مقرر کرے لیکن اس بندے کا یہ ارادہ ہو کہ میں نے حق مہر دینا نہیں ہے، جس طرح آج کے لوگ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیونکہ ہم نکاح پڑھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب 20 لاکھ نکاح لکھ دو، حق مہر لکھ دو نکاح میں، نکاح فارم میں۔ اب حالانکہ لوگوں کا دینا کا ارادہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھیں۔ حق مہر اتنا لکھوانا چاہیے جتنا کوئی بندہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر کوئی بندہ لکھوا کر دیتا نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ حق مہر لکھوائے اور اس کے بعد اس کے دینے کی نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص زانی ہے۔ بظاہر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا نکاح ہوا، لیکن وہ زنا کر رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اس کو بیگم معاف کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سرے سے اس کا حق مہر دینے کا ارادہ ہے ہی نہیں، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ لکھوا رہا ہے، تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ زانی ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے، جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، لیکن قرض لیتے وقت بظاہر تو بندہ اسٹامپ لکھ کر دیتا ہے، بظاہر تو جناب بندہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو میں واپس کروں گا، بظاہر تو بندہ بہت سارے دعوے کرتا ہے میں یہ دوں گا،
لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اس بندے سے میں قرض حسنہ لے کر وہ پیسے میں ہڑپ کر جاؤں گا، کھا جاؤں گا، دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ چور ہے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیں، ہمارے معاشرے میں یہ دو برائیاں نیت کے فطور والی پائی جاتی نہیں پائی جاتی؟ بہت سارے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، لوگوں سے قرض لیتے ہیں، تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دینا نہیں ہے۔ حضور کے اس فرمان کے مطابق وہ بندہ چور ہے۔ اور جو بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں کسی سے جناب نکاح کروں گا، حق مہر بظاہر مقرر کروں گا بھرے مجمع میں، لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہے، وہ زانی ہے۔ یہ اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ محترم حضرات، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ نیت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ حدیث حضور کی حدیث سے سوتا ہے بستر پہ اس نیت سے کہ جناب میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، سچی نیت کے ساتھ رات کے 2 بجے اٹھوں گا، 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن اگر وہ بندہ اٹھ نہیں سکتا تب بھی اس کو نیت کا، اس پر تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن نیت سچی ہو۔ یہاں تک کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، شہادت کی موت ملے، پکا ارادہ ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتا ہے، اور پھر اگر اس کو اپنے بستر پہ بھی موت آتی ہے اللہ تب بھی اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ محترم حضرات، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں نے آج جس ٹاپک پہ بات کیا، میرے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں جو میں نے لایا تھا، میں نے کہا میں بیان کروں گا۔ صحابہ کرام کے اقوال، بزرگان دین صوفیاء کے اقوال میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نیت کے حوالے سے میں نے پہلے قرآن کی آیات رکھی، 8 آیات، پھر حدیثیں رکھی، اب میں نے کہا اخبار رکھوں گا، لیکن وقت کے دامن میں ہمیشہ گنجائش نہیں ہوتی، وقت ختم ہو گیا۔ آج جس موضوع پر ہم نے بات کی ہے وہ ہے نیت۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے۔ اگر کتنا بھی ہم عمل کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، اگر ہم نماز صرف اس لیے پڑھیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہماری نماز منہ پہ ماری جائے گی۔ اگر ہم حج اس لیے کریں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، وہ حج ہمارے منہ پہ مارا جائے گا۔ اور اگر ہم سخاوت اس لیے کریں، بکرے ذبح کریں، جانور ذبح کریں، قربانی پر جانور ذبح کریں کہ لوگ جناب ہمیں سخی کہیں، وہ تمام کی تمام سخاوت ہمارے منہ پہ ماری ہو جائے گی، بیکار ہوگی۔ کوئی بھی عمل اگر ہم کریں اس میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو صرف خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے، وہ بے شک تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، کہ آپ اپنے جناب گھر بناتے ہیں، گھر میں روشن دان اس لیے لگاتے ہیں کہ اذان کی آواز آ جائے، بس اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر کر دے دیتا ہے۔ آپ جناب راستے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی کانٹا پر ہٹا دیتے ہیں، کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اعمال کی کمی نہیں ہے، اس وقت جس چیز کی کمی ہے کہ ہمارے نیت کا فطور ہے، ہم نے اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ یقین کریں ہمارا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہوگا اور ہمیں عمل کرتے ہوئے سکون ملے گا۔ آج نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دل کا سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اپنی نیت کو پاک کریں اور یہ نیت کے جو فطور ہیں ان کا خاتمہ کریں، نیت کی پاکیزگی ملے گی۔ نیت اور عمل کا جب جوڑ ہوگا اور دل کا جو ارادہ ہے اور جو ہمارا عمل ہے جب اس میں قول و فعل کا نہیں ہوگا، تضاد نہیں ہوگا، یقین کریں پھر عمل کا بھی مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟